السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، او کما قال۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین محمدی، بشیر نذیر ہاشمی مکرمی، عطوف رؤوف من یسمی بأحمدی۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورہ شورى کی میں نے 2 آیات تلاوت کی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لطف کنندہ ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے، پیار کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ دیکھ لیں، توجہ کریں۔ اللہ نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا جو اتنا حقیر ہے کہ آدمی زبان پر لانا بھی اسے پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اپنی مہربانی سے پری پہ کر انسان بنا دیا، اور 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت ساخت میں پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں بہت سی نعمتیں دی۔ ان میں سے 3 عظیم نعمتیں یہ ہیں کہ کان دیے سننے کے لیے تاکہ میری توحید کی دلیل کو سنو اور توحید مانو، اور زبان دی بولنے کے لیے تاکہ زبان کے ساتھ تم میری توحید کا اقرار کرو، اور میری کتاب کی تلاوت کرو، میرے نام کی تسبیح اور تحمید کرو۔ یہ زبان ایسی ہے جس تھکنے کا نام نہیں لیتی، صبح سے شام تک آپ اس کو چلائے رہیں، زبان چلتی رہے گی۔ آپ کہہ دیں کہ ویسے میں تھک گیا ہوں، کمر میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، الگ بات ہے، یہ نہیں کہے گی کہ اب زبان نہیں چلتی۔ بہت کبھی ہو جاتا ہے، بہت کمزوری ہو تو زبان خشک ہو جائے تو پھر مشکل ہے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔
تو اور دل دیا تاکہ تم سوچو، میری کائنات میں نظر کر کے سوچو کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ جس چیز پر ہار گیا کہ الزمین رویت، کسی نے کہا فارسی والے نے، ہار گیا کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ رویت، جو بھی گھاس کا تن کا بھی زمین سے نکلتا ہے اللہ کی توحید کا نعرہ لگاتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کا نعرہ لگاتی ہے۔ یہ ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی دیکھ کر، کان سے سن کر اور دل سے سوچ کر علوم حاصل کرو اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، میری مہربانی۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ وہ نبی اس کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نامہ ہے اور ایک آئین ہے زندگی گزارنے کا، ایک قانون کی کتاب ہے، اس پر عمل کر کے آخرت بنا سکتے ہیں اور دنیا بھی اچھی کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا بندہ بھیجا جس کو نبی کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے۔ وہ بڑے افضل ترین شخصیات ہوتے ہیں اور اللہ کی ماننے والے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین مخلوق جو ہے، اعلیٰ قسم کے جو اللہ کی مخلوق ہے، وہ انبیاء کرام ہیں، اور خاص کر ہمارے نبی تو خاتم النبیین بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبی۔ آپ کے بعد کوئی آپ کی نبوت عام ہے، مشرق سے مغرب، شمال اور جنوب تک، جہاں تک کچھ لوگ رہتے ہیں آپ سب کے لیے نبی ہیں۔ پھر جب سے آپ نبی بنے اس وقت لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے آپ نبی ہیں، آپ کی نبوت بڑی۔ تو وہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے تمہیں مسائل بتائے بھی ہیں اور عمل کر کے دکھایا بھی ہے۔ تو اس طرح اگر اس نمونے پر تم چلتے رہے تو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت مل جائے گی، میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بہت ہی بڑا مہربان ہے، بہت بڑا مہربان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ زمانہ ہمیں دیا ہے، اس کے اندر ہر دن 5 نمازیں ہوتی ہیں، پھر ان میں ایک ہفتے کے اندر ایک دن اور عزت والا جمعے کا دن جو ہے اس میں عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جمعے کا دن افضل ہے۔ پھر عیدیں، پھر رمضان، ابھی رمضان کا آخری دن ہے، ہمارا مہمان آخری دن میں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے جو تم ایک نماز پڑھتے تھے اس کا ثواب ایک نماز کا ملتا، مسجد میں آتے تو 5 نماز کا، جماعت کے ساتھ ملتے تو 27 نماز کا۔ جو جامع، جس طرح یہ مسجد ہے یا اس سے بڑی ہے، جہاں جمعہ ہوتا ہے اس کو جامع مسجد کہتے ہیں، اس میں 500 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز کا۔ اور پھر جب رمضان آئے تو پھر اس کو ہم 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ شفقت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ یہ باتیں مستحضر ہوں تو آدمی غافل نہیں ہو سکتا، اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ جب یہ باتیں مستحضر نہ ہوں تو اعتکاف میں بیٹھ پر بھی کھیل کود کے ہم چلے جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ ہمارے رمضان میں اور غیر رمضان میں فرق ہونا چاہیے کہ ہم نے رمضان میں ٹریننگ حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں گھیرے رکھا، اب ہماری اگلی زندگی پہلے سے اچھی زندگی ہونی چاہیے، وہ نہیں فرق پڑتا تو پھر ہم نے سمجھے رمضان میں کوئی اتنا کمایا کچھ نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے ہمیشہ، ہر دن ہمارا
پہلے دن سے اچھا ہونا چاہیے. اور دنوں کا پتہ نہیں ہمارے پاس کتنے دن ہیں، کتنے گھنٹے ہیں، کتنے لمحے ہیں. ایک آدمی سلام کر کے اچھا چلا جاتا ہے تو پھر اس کا کہتے ہیں جی اب اس کا جنازے کا اعلان کر رہے ہیں. وہ بیمار بھی نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ کوئی بیمار ہے، وہ مہینوں سالوں سال اور بستر پہ پڑے رہتے ہیں، موت نہیں آ رہی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں. ہر آپ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آتا ہے تو لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. اس وقت سوچ آتی ہے کہ اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں اپنے مال کو بھی خرچ کروں گا، میں توبہ بھی کروں گا، میں حقوق بھی لوگوں کی ادا کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن کرتا نہیں. اس واسطے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وبنیہ. تو بھاگے گا انسان اپنے اخی، پہلے بھائی کا نام ہے، اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیٹے سے بھاگے گا. کیوں؟ اس نے حقوق ادا نہیں کی. اب وہ تو مطالبہ کریں گے کہ ہمارے حقوق تو نے وہاں نہیں دیے تھے، یا اللہ ہمیں یہ حقوق ان سے لے کر دے. بچوں کے حق ہوتے ہیں اولاد باپ پر، جس طرح والدین کے حقوق ہوتے ہیں اولاد پر، دونوں کے اللہ نے حقوق بنائے ہیں. یہ چھوٹے ہوتے ہیں، پرورش والدین کی ذمہ ہوتی ہے، ان کی تربیت ان کی ذمہ ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا یہ بچہ نافرمان ہے، تنگ کرتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا کیوں؟ اس نے کہا کہ صرف والدین کے حقوق ہوتے ہیں کہ اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں؟ جی اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں. اچھا نام رکھے، اچھی جگہ شادی کرے، شادی بھی جو کرے وہ بھی کوئی اچھی جگہ کرے نا، ورنہ تو آپ کو شرم آئے گی کہ یہ تو بڑا چودھری ہے لیکن شادی کی ایسی جگہ جو بہرحال اتنے. تو آپ نے فرمایا کیا ہو جن کے اس کا میرا نام اس نے رکھا ہے گندگی کا کیڑا. وہ عربی کا لفظ ہے، میں اس کا معنی بتا دیا. نغف پتہ نہیں اس قسم کا کوئی لفظ ہے، وہ ذہن میں نہیں اس پر. تو بہرحال اس کا معنی یہ ہے گوبر کا کیڑا نہیں ہوتا جو وہ گوبر کو گولیاں بناتا پھرتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جانوروں میں نے، وہ میرا اس نے نام رکھا ہے. اور آج تک کوئی کلمہ کوئی نماز کوئی چیز سکھائی نہیں، اور شادی کی ایک باندھی وہ بالکل جو اس قسم کی تھی، اس نے یہ میرے ساتھ کیا ہے تو پھر یہ صحیح ہونا. وہ پھر حضرت نے اس بندے کو ڈانٹا کہ پہلے تو نے اس کے حقوق ادا نہیں کرے، اب کیسے چاہتا ہے وہ تیرے حقوق ادا کرے. تربیت صحیح کرنی چاہیے. والدین پر اولاد کا حق ہے، حلال کھلائے اس کو، حلال. حرام کھلائے گا تو وہ نہ خدمت کریں گے آپ کی، نہ اچھے لوگ بنیں گے. تھوڑا کھلائیں، حلال کھلائیں، حلال پہنائیں، ان کی تربیت کریں، کلمہ سکھائیں، نماز سکھائیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے روشناس کرائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان کو سمجھائیں. نماز کیا ہوتی ہے، یہ سارا کچھ والدین کے ذمہ ہے. یہاں تک کہ فرمایا 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کرو. تو 7 سال سے پہلے اس کو سکھایا ہوگا تو کھڑا ہوگا نا نماز. اس کو پہلے سکھاؤ نماز کیا ہوتی ہے. 7 سال میں تو بالکل اس کو آپ کے ساتھ، پھر بھی اگر وہ نہیں کھڑا ہوتا، تنگ کرتا ہے، تو 10ویں سال تک تو اس کو سمجھاتے رہو. اگر 10ویں سال بھی تمہارے ساتھ نہیں کرتا نماز، حالانکہ ابھی بھی 10ویں سال بالغ نہیں ہوتا، لڑکی کا بھی بالغ ہو سکتی ہے، لڑکا نہیں بالغ ہو سکتا. تو ان کا نہ پھر نماز پڑھے دے، اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. ذرا تھوڑی سی مار لگ جائے، باقی کاموں کے لیے آپ مار لیتے ہیں تو نماز کے لیے کیوں نہیں مارتے؟ یہ نہیں کہا کہ تمہیں ہڈیاں پسیاں، اس کو ڈرانے کے لیے تھوڑا بہت آپ مارو تاکہ اس کو پتہ چل جائے. یہ موقع ہے اب جو آپ مسجد ڈال رہے ہیں، شوق سے محبت سے ڈالیں. یہ دن کل نہیں ملے گا.
کل والا دن بھی اہم ہے لیکن اس دن کے ساتھ وہ بھی نہیں ملتا. عید کا دن وہ بھی اہم دن ہے. بہرحال تو یہ پیسہ ادھر نہ خرچ ہوا تو ادھر خرچ ہوگا، یہ ہاتھ خرچ کرنے کے لیے آتا ہے. تو بہرحال کوئی آدمی محروم نہ رہے اس میں سے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی جیب سے نکال کے مسجد کی ضروریات جو ہے بار بار اعلان کرنے سے شرم آتی ہے اور کہتے ہیں لوگ یہ مانگتے ہی رہتے ہیں، کیا کریں. تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. وہ پہلا جو جملہ ہے، جتنی اس کی پھر آگے وضاحت کی جائے بڑی بات ہے لیکن ٹائم اس وقت اتنا نہیں ہوتا. اگلا جملہ یرزق من یشاء، دن رات روزی کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے رزق دیتا ہے. تمہیں حکم ہے جائز اسباب کے مطابق روزی کماؤ، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ نہ جاؤ. یہ تمہیں نہیں کہا کہ بعض اسباب ہی نہیں، دنیا میں ہمیں اسباب دیے ہیں استعمال کرنے کے لیے، لیکن صحیح استعمال کرو، حرام ذرائع نہ ہوں، حلال طریقے سنت کے مطابق. تو ملے گا تمہیں وہی. تم نے اچھے حلال طریقے استعمال کیے تو اتنا ہی رزق ملے گا جو تمہاری قسمت میں ہے. اگر تم نے حرام طریقہ اختیار کیا تو پھر بھی اتنا ہی رزق ملے گا جتنا تمہاری قسمت میں ہے. تو پھر خواہ مخواہ حرام طریقہ کیوں اختیار کیا جائے، سود کیوں لیا جائے. سود نہ لے تو جتنی آپ کی قسمت ہے وہ مال ملے گا. رشوت حرام ہے، اس کو نہ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ دوسرے طرف سے آپ کو اتنا رزق دے دیں گے جو دینا ہے. تو حلال طریقے استعمال کریں، حرام طریقوں سے اجتناب کریں. اللہ یرزق من یشاء، اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بچہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک یہ لکھا نہ جائے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس نے کھانا پینا کیا ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اور اس نے مرنا کہاں ہے. مرنے کی جگہ بھی پہلے لکھی ہوئی ہے. جتنا بھی آپ اس سے پرہیز کریں کہ میں بچ جاؤں، وہی مرے گا. جہاں جگہ لکھی ہے نا مرنے کی، ایسے اسباب بن جائیں گے وہیں پہنچے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں اور اس کی طرف ذرا گھور کے دیکھا اور چلے گئے. جب مجلس ختم ہوئی تو شخص نے کہا آپ کے تابع ہوا ہے، ایک بندہ یہاں مجھے ڈرا رہا تھا، مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے یہاں سے فلاں جزیرے میں پہنچا دیں. ہوا کو حکم دی، ہوا ان کے تابع تھی، حکم مل گیا، وہ پہنچ گیا. پھر جب اسرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا آپ نے اس بندے کو ڈرایا تھا، کیا معاملہ تھا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس کی جان فلاں جزیرے میں قبض کرنی ہے، اور یہ یہاں بیٹھا ہے اور ٹائم اس کا بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کے پاس. تو میں نے ذرا گھور کے دیکھا، اس کو ڈر پیدا ہوا، آپ نے ہوا کو حکم دیا، اٹھا کے جزیرے پہنچا، میں نے جا کے اس کی جان نکالی. ہمارا ایک نمازی یہاں سے مر ہی گیا، بیمار تھا، چلو سیر کراتے رہتے ہیں. ہمارا نمازی گلشن بلاک میں رہتا. اس گھر میں جہاں رہنے کے لیے گیا تھا، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا ہی حویلی کے اندر، وہاں موت آ گئی، مر گیا. بیمار تھا پہلے بھی، وہاں مر گیا. پھر واپس لے آئے، ادھر ہی دفن کفن ہوا. تو وہاں چونکہ مرنا اس نے وہاں تھا، وہاں پہنچا، موت وہاں آئی، پھر گھر واپس آیا. کفن جگہ بھی متعین ہے کہاں یہ جائے گا، قبر اس کی آئے گی. تو اس واسطے رزق جو ہے اس کے لیے حلال ذرائع استعمال کریں. کم تولنا بھی نہیں ہوتا، دھوکہ بھی نہیں دینا ہوتا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اور ہلاکت ہے ان کے لیے جب لیتے ہیں تول ناپ کے تو پورا لیتے ہیں، جب دینا ہو تو ڈنڈی مار کے کم کر دیتے ہیں. اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق، اور تنگ کرتا ہے تم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ کم رزق جو ہے اگر کسی کو ملا ہے تو اس پر صبر کر کے اس پہ گزارا کرے، یہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس رزق زیادہ آ جائے تو یہ تو کلمے سے جائے اور تکبر اور بڑا اپنے آپ کو سمجھے تو اسلام سے ہی جائے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ تنگ دستی والے پر ادھر چلے جاتے ہیں، اس کو اللہ رزق دیتا ہے اور رزق میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو دے، اس کو اللہ رزق دے زیادہ زیادہ بھی دے دیتے۔ اور فرمایا یہ کم و بیش ہم اس واسطے کرتے ہیں تاکہ تمہارا انتظام اور نظام ٹھیک چلتا رہے۔ امیر آدمی کو سخی ہونا چاہیے، وہ اپنا مال خرچ کر کے غریبوں کو دے اور اپنے کام ان سے کروائے۔ کوئی جوتا سی کے دے گا، کوئی کپڑے سی کے دے گا، کوئی کپڑے لا کے دے گا، کوئی جھاڑو ڈالے گا، اور اس طرح کے وہ کام کریں گے، وہ پیسے لے کے خوش ہوں گے اور تعریف بھی کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ الٹ کر دیتے، اس غریب کو مال دے دیتے اور تیرے پاس نہ ہوتا، پھر تو کیسے کرتا؟ یا سارے کو امیر بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس کوئی کمی نہیں۔ 25ویں پارے سورہ زخرف اس کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان تو مسلمان، ہم کافروں کے گھروں، دروازوں، سیڑھیوں، چھتوں کو بھی سونا چاندی کا بنا دے تو ہمارے مال میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس واسطے اللہ پر توکل ہونا چاہیے، صحیح ذرائع استعمال کریں اور صحیح مصرف بھی صحیح ہونا چاہیے، غلط جگہ بھی استعمال نہ کریں۔ ایک ایک پیسے کی پرسش ہوگی۔ وہ جو 5 سوال مشہور ہیں جو امتحان میں ہوں گے مرنے کے بعد، ان میں سے جوانی بھی ہے، پوری زندگی بھی ہے، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دو یہ سوال مال کے بارے میں ہوں گے۔ ٹھیک جگہ سے کمایا ہے اور ٹھیک جگہ استعمال کیا، تو مسجد اور مدرسے سے جو غریب آدمیوں سے پر خرچ کرنے سے اور ٹھیک جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس واسطے باہر کے لوگوں نے مدرسوں کے خلاف مہمیں چلائی ہوتی ہیں، ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو کون کلمہ پڑھے گا، کون آئے گا، کون خطبے دے گا، کون نمازیں پڑھائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اتنے ایسے ہو جائیں گے، نمازی پڑھنے کے لیے نماز آئیں گے لیکن امام بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، دھکے دیں گے تو نماز پڑھا، اس واسطے کوئی پڑھا ہی نہیں سکے گا، اس کو آئے گا ہی نہیں۔ نماز مسلمان ہیں ہم، نماز نہیں آئے گی، پڑھا ہی نہیں سکے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے خود حدیث میں فرمایا۔ تو یہ جو چھوٹے موٹے مدرسے چل رہے ہیں، ان کی برکت سے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جنازے، نکاح، نماز، امامت اور مسائل آپ کے بتاتے ہیں، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے نفرت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ ان کی ضروریات پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، بندہ مر جاتا ہے اس کے اعمال معمول ختم ہو جاتے ہیں، لیکن صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے، 2-4 چیزیں آپ نے بتائیں، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہتا ہے۔ کنواں کھدوا دیا، جب تک کنواں جاری رہے گا، اللہ کے نام پر دے دیا۔ مسجد بنوا دیے، بنانے والے چلے گئے، ہم نماز پڑھ رہے، ہم بھی چلے جائیں گے، اور آئیں گے اور آئیں گے، یہ مسجد قیامت تک رہے گی، اور جنہوں نے پہلے اس مسجد کو بنایا ان کو ثواب ساتھ ہی ساتھ رہے گا، اور جو ان کی پھر خدمت کرتا رہے گا مسجد کی، وہ بھی ان میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح مدرسے جنہوں نے بنائے ہیں وہ مر جاتے ہیں بعض، اس کے بعد دوسرے آتے ہیں، تیسرے آتے ہیں، ان کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس واسطے ایسے کام کریں، صدقہ جاریہ وہ جو ہے وہ مدرسے سے بہتر، مسجد سے بہتر اور کوئی صدقہ جاریہ نہیں۔ اور اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنائیں، نیک بنائیں، فرما بردار بنائیں، ایماندار بنائیں، نیکیاں کرنے والے بنائیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو، جب تک یہ پھر سلسلہ چلتا رہے گا، یہ اس مدرسے سے پڑھ کر یا کسی بھی مدرسے سے پڑھ کر جو بچہ جائے گا، اگر مدرسہ کھولے گا یا کہیں امامت کرے گا یا کہیں خطابت کرے گا، کوئی بھی جب، تو آپ کا ثواب اس کے ساتھ ساتھ جاری رہے گا، اس کا ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے مال کو حلال جگہ سے، جائز جگہ سے کمانا بھی ہے، اور سوچ کر، دیکھ کر اچھی جگہ خرچ بھی کرنا ہے۔
اور پانچواں سوال ہوگا کہ کیا جو تو جانتا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ ہم بغیر عالم ہونے کے بعد باوجود بہت سی چیزیں نہیں جانتے، ہم ضروری ہے کہ صرف عالم ہی جانتے ہیں بہت سی چیزیں۔ سچ ہر ایک کو پتہ نہیں کہ سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ لعنتی ہو، لعنت ہوتے جھوٹے پر، پھر ہم جھوٹ پر بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے۔ نماز کا کس کو پتہ نہیں، ان پڑھ کو پتہ نہیں نماز فرض ہے، صرف پڑھوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ چیزیں جانتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ بھی سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں۔ بہت سے اہم مسائل جو ہیں وہ صرف عالم نہیں جانتا، وہ تو باریک مسائل کے لیے ضرورت پڑتی ہے عالم کی، وہاں سے پوچھیں گے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں تو سب جانتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا جو اذان ہوتی تھی تم کیا کرتے تھے؟ دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، گھر میں لیٹے ہوئے، پرواہ نہیں، نماز ہو گئی، پھر پڑھ لیں گے، اکیلے پڑھ لیں گے، اور چلو وہاں بھی اکیلے پڑھیں گے، گھر پڑھ لیں گے، پڑھتے ہیں پڑھتے وہ نماز کا ٹائم ہی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کان میں پڑھے سارے کام چھوڑو۔ ابو داؤد میں ایک بندے کا ذکر ہے جو سنار تھا، اس کے بارے میں فرمایا وہ جب اپنے سونے کا کام کر رہا ہوتا اور ادھر سے اللہ اکبر اذان آ جاتی، اگر اس نے اپنی ہتھوڑی اوپر اٹھائی ہوئی ہے اس کو نیچے مارنے کے رکھنے کے لیے وہ مار کے رکھتا نا، اٹھائی جو ہے مارنی ہے تلے ٹھوک، تو فرمایا نہیں، وہ پھر اوپر اٹھائی ہوئی ہتھوڑی باہر پھینکتا تھا، اس سونے پہ نہیں مارنی، اس کو چور نہیں کرنا۔ اتنا بھی ہو گیا، ہم جو ہے پرواہ نہیں، جس طرح لیٹے پڑے یہ 15 منٹ درمیان میں ہے، یہ کر لیں گے وہ کر لو، 15 منٹ تو ایسے ہی چلے ہو جاتے ہیں۔ مطلب 15 منٹ اذان سے پہلے مومن تیار ہوتا ہے، اذان ہو تو بس لوگ تیار ہوں، سنتے پڑیں۔ اور بہرحال یہ اللہ من کان یرید حرث، پہلی ہے تیوری، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ یا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں، مہربانی کر رہے ہیں، تمہارے محتاج نہیں، رزق دیتے ہیں، اللہ قوی ہے، تمہارے محتاج نہیں، عزیز ہے، عزت والے ہیں، تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اب بیان میں اس پہ کرنا تھا، یا جو آدمی کھیتی یا آبادی زیادہ زیادہ رکھے آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اس کو اس کی کھیتی میں زیادتی کریں گے، زیادہ دیں گے، اس کو دنیا میں تو دینا ہے اور اس کو آخرت میں بھی دیں گے۔ نزید رہو فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے۔ کتنا بڑھائیں گے؟ ان اللہ لا یظلم، اللہ تعالیٰ ظلم کسی پر نہیں کرتے، وہ یؤتی، ہر ایک کو اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ وہ اور اس کے بعد فرمایا اپنی طرف سے زائد بڑھا کے بھی دیتے ہیں، اللہ یضاعف لمن یشاء، بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اصول بیان کیا کہ ایک کے 10 دینے ہیں، مثلا ایک کے 700 دینے ہیں، وہ اصول کے مطابق بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اجر عظیم دیتے ہیں۔ اس کو اجر عظیم جس کو اللہ تعالیٰ کہے، اس کا اندازہ ہم سے لگ سکتا ہے؟ وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس واسطے بعض دفعہ لوگوں کی تنخواہیں کچھ کم ہوتے ہیں، وہ خوشحالی میں ہوتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جب ابھی کبھی مارتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے، وہ اپنا مال ایسے ضائع کر کے نہیں کرتے، تو دوسرے اچھے لوگ جو ہیں وہ اگر اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں تو ان کی تنخواہیں آمدنی کم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت کر دیتا ہے ان کے۔ بہرحال تو جو آدمی صرف دنیا چاہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ہم ایسے چاہیں، دنیا بھی چاہیں، ربنا دعا میں سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں نصیب فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا کی چیزیں میں ہمیں عطا فرما، آخرت کی یہ تو دعا سکھائی ہے۔ تو جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ بھائی اللہ تمہیں دنیا میں دیتا ہے، آخرت تو اللہ سے دونوں چیزیں کیوں نہیں مانگتے؟
تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کے آخری گھنٹے چل رہے ہیں، تو اب بھی یہ تو ہیں رمضان کے مبارک کے گھنٹے، یہ تو ہمیں پتہ ہے ہم گن لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے گھنٹوں کا ہی پتہ کوئی نہیں۔ کون رمضان کے آخر تک بھی زندہ رہتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے مریں گے اس ٹائم میں بھی، جتنا ٹائم ہے ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن ضرور ہر منٹ میں بندہ مر رہا ہے۔ دنیا میں سارے بندے نہیں مر رہے، ہر ویلے مر رہے، کتنے مر جائیں گے؟ تو ہمیں اگر اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کو ضائع نہ کریں۔ یہ بڑی نعمت ہے زندگی، یہ ایسی نعمت ہے زندگی، یہ جنت میں بھی نہیں ملے گی۔ یہاں تو آپ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسمان اور زمین کا خلا بھر دیں گے ثواب سے۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا، جنت میں بھی یہ کوئی پڑھے بے شک اس کو بھی ثواب نہیں ہوگا۔ فرمایا دنیا میں کوئی آدمی زمین آسمان کا خلا اپنے گناہوں سے بھر کر آئے تو میں زمین آسمان کا خلا مغفرت سے بھر کے آؤں گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں، پتھروں کو نہیں مانتے، سورج کو خدا نہیں مانتے، چاند کو خدا نہیں مانتے، ہم اس اللہ کو جانتے ہیں جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن اپنی قدرت سے نظر آتا ہے۔ اس خدا کو مانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اتنا مہربان ہے کہ اتنا گناہ کوئی کر کے آئے، 100 سال کا گناہ گار توبہ کر لے، پڑھ لے ایک دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے 100 سال کے گناہ پر میں ایک دفعہ ہی قلم اب پھیر دوں۔ ایسے خدا کو ہم مانتے ہیں، اس خدا کا بات نہیں ماننی، اس خدا کے احکام نہیں ماننے۔ ہم نے جانا کہاں ہے؟ جانا بھی اسی خدا کے پاس ہے۔ کہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی زندگی کو سنبھالیں، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک لمحے میں سبحان اللہ الحمدللہ کتنی دیر لگتی ہے، آتے جاتے گپے لگاتے ہنستے بھاگتے جاتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں۔ اگر خوف آخرت کا پیدا ہو جائے تو پھر مقصد کی بات کر کے بس اور زیادہ نہیں بولوں گا، بس مقصد کی بات ہے، یہ پوچھنی ہے یا بتانی ہے، ختم۔ اس کے بعد ایسے ادھر کی ادھر کی وہ غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، بہت گناہ کی کام باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جاتے جاتے گناہ، نماز پڑھنے آئے تھے جا رہے ہیں اللہ گناہ بھائی، غیبتیں بھی ساتھ شروع ہو رہی ہیں۔ تو اس واسطے اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہیے۔ رمضان مبارک اور زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صدقہ فطر وہ بھی رمضان سے پہلے ادا کر دیں تو اچھا ہے، اور عید انشاءاللہ 7:30 بجے ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید تک پہنچائے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ۔